روزے عاشورہ حضرت حسین نے صبح کی نماز پڑھی۔ آپ کے ساتھ 32 سوار تھے اور 40 پیادے۔ آپ نے میمنہ پر ظہیر بن قیس اور میسرہ پر حبیب بن مظاہر کو مقرر کیا اور اپنا علم اپنے بھائی عباس بن علی کو دیا اور خیموں کو پشت پر رکھا، اور خیموں کے پیچھے آپ نے حکم دیا کہ لکڑیاں اور بانس جمع کر کے اس میں آگ لگا دی جائے۔ خوف یہ تھا کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ حسین کے خیموں کے پیچھے زمین پست تھی، جیسے ایک پتلی سی نہر کھدی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی کو شب کے وقت سب نے کھود کر خندق سا بنا لیا تھا اور اس میں لکڑیاں اور بانس ڈال دیے تھے کہ جب صبح کو دشمن ہم پر حملہ کریں گے تو اس میں آگ لگا دیں گے کہ دشمن ہم سے ایک ہی رخ سے لڑے اور وہ پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ یہی احتیاط انہوں نے کی اور یہ احتیاط ان کے کام بھی آئی۔ ابن سعد نے جب آپ پر چڑھائی کی تو اس کے ساتھ ایک ربا اہل مدینہ تھے۔ ان کا رئیس عبداللہ بن ظہیر ازدی تھا۔ ایک ربا قبیلہ مزہج اور اسد کے لوگ تھے۔ ان کا سردار عبد الرحمن بن ابی صبرہ تھا۔ ایک ربا قبیلہ ربیہ اور کندہ کے لوگ تھے اور ان کا سردار قیس بن اشعث تھا، اور ایک ربا قیس قبیلہ تمیم اور حمدان کے لوگ تھے اور ان کا سردار حر تھا۔ حر کے سوا یہ سب لوگ قتل حسین میں شریک تھے۔ ایک حر تھا کہ ان لوگوں سے جدا ہو کر حسین کی طرف چلا آیا اور آپ کے ساتھ شہید ہوا۔ ابن سعد نے اپنے میمنہ پر عمرو بن حجاج کو مقرر کیا اور میسرہ پر شمر بن ذی الجوشن، ابن شرجیل بن عور بن عمرو بن معاویہ بن کلاب کو متعین کیا۔ رسالہ عزرا بن قیس کو دیا اور پیادے شیس بن ربیح کے حوالے کیے اور اپنے غلام آزاد کو لشکر کا علم دیا۔ جب یہ لوگ آپ سے قتال کے لیے بڑھے تو آپ نے حکم دیا کہ بڑا خیمہ نصب کیا جائے۔ یہ خیمہ نصب کر دیا گیا۔ حکم دیا کہ بڑا کاسہ میں مشک حل کیا جائے۔ یہ مشک حل کر دیا گیا۔ آپ خیمہ کے اندر نورہ لگانے کے لیے گئے۔ نورہ اس چونے کو کہتے ہیں جو جسم کے بال صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے انصار بھی نورہ لگانے کے لیے آگے بڑھے۔ عبد الرحمن بن عبدریہ انصاری یہ کہتے تھے کہ آپ کے بعد سب سے پہلے میں نورہ لگاؤں گا، اور بریر کہتے تھے کہ پہلے میں لگاؤں گا، اور خیمے کے در پر دونوں کا شانے سے شانہ لڑ گیا۔ بریر عبد الرحمن سے کچھ مزاح کرنے لگے۔ عبد الرحمن نے کہا کہ مجھے معاف رکھیے، واللہ بےہودہ باتوں کا یہ وقت نہیں۔ بریر نے کہا کہ میری قوم کے سب لوگ واللہ اس امر سے خوب واقف ہیں کہ نہ جوانی میں مجھے بےہودہ باتوں سے رغبت تھی اور نہ بڑھاپے میں کبھی رغبت ہوئی، لیکن واللہ جو واقعہ ہم لوگوں پر اب گزرنے والا ہے میں اس کے خیال سے خوش ہو رہا ہوں۔ ہمیں حوریں ملنے والی ہیں، بس اتنی ہی دیر ہے کہ یہ لشکر والے تلواریں کھینچ کر ہم پر آن پڑھیں، اور مجھے تو آرزو ہے کہ وہ تلواریں کھینچ کر ہم پر آ پڑیں۔ غرض جب آپ نورہ سے فارغ ہو چکے تو سب انصار نے خیمہ کے اندر جمع ہو کر نورہ لگایا۔ اب آپ سوار ہوئے اور قرآن منگا کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ آپ کے پیش نظر آپ کے انصار نے نہایت شدید جنگ کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ لوگ قتل ہو گئے تو میں وہاں سے سرک گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ صبح کے وقت دشمنوں کے رسالہ جب حسین کی طرف بڑھا تو آپ نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ خداوند، ہر مصیبت میں مجھے تجھ ہی پر بھروسہ ہے، اور ہر طرح کی سختی میں تجھ ہی سے مجھ کو امید ہے، اور جو بلا مجھ پر نازل ہوئی اس میں تیرا ہی سہارا ہے اور تجھ ہی پر بھروسہ ہے۔ کتنی ہی آفتیں اس طرح کی پیش آئیں کہ جس میں دل بیٹھ جائے، جس کا کوئی چارہ کار نہ ہو اور جس میں دوست ساتھ نہ دے، جس میں دشمن خوشی منائے۔ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تجھ سے اپنا درد دل کہا، تیرے سوا کسی سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ تو نے آفتوں کو ٹال دیا اور دفع کر دیا۔ بس ہر نعمت کا بخشنے والا اور ہر نیکی کا عطا کرنے والا اور ہر مراد کا دینے والا تو ہی ہے۔ جب وہ لوگ ادھر متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ان کی پشت پر آگ بھڑک رہی ہے۔ ایک شخص ان میں گھوڑا دوڑاتا ہوا ادھر سے گزرا۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا اور سیدھا خیموں کی طرف گیا۔ دیکھا تو آگ کے شعلوں میں اسے خیمے دکھائی نہ دیے، اور وہاں سے پلٹا اور پکار کر کہا کہ حسین، قیامت سے پیشتر دنیا ہی میں تم نے نار میں جانے کی جلدی کی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ شاید شمر بن ذی الجوشن ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں وہی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ بکریاں چرانے والے کے بچے، نار میں جلنے کا سزاوار تو ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، کہیے تو اسے تیر ماروں، اور میری زد پر ہے اور میرا نشانہ خطا نہ جائے گا، یہ فاسق بہت بڑے حباروں میں سے ہے۔ آپ نے کہا کہ تیر نہ مارنا بلکہ ادھر سے ابتدا کرنا مجھے گوارا نہیں، اور آپ کے ساتھ ایک گھوڑا تھا، اس کا نام لاحق تھا۔ اس گھوڑے پر علی بن حسین کو سوار کیا۔ دشمن جب آ پڑے تو آپ نے اپنے ناکا کو طلب کیا اور اس پر سوار ہوئے اور بہت بلند آواز سے پکار کر کہا، جسے سب لوگوں نے سنا، لوگوں میری بات سن لو اور میرے ساتھ جلدی نہ کرو، جو باتیں تم سے کہنا ضروری ہیں مجھے کہہ لینے دو، اور تم لوگوں کے پاس چلے آنے کا عذر مجھے کر لینے دو۔ اگر تم میرا عذر مان لو گے اور میری بات کو سچ سمجھو گے اور میرے ساتھ انصاف کرو گے تو تم نیکی حاصل کرو گے اور پھر مجھ پر الزام نہ دے سکو گے، اور اگر تم میرا عذر نہیں مانتے اور میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے، پھر جو تمہارا ارادہ ہو اس پر آمادہ ہو جاؤ اور اپنے شرکاء کو پکارو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اب کوئی تردد تم کو نہیں۔
پھر میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا تو سہارا خدا پر ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، اور وہی تو نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے۔ آپ کا یہ کلام آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے جب سنا تو رونے لگی۔ ان کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی اور اپنے فرزند علی بن حسین کو ان کے پاس بھیجا کہ انہیں خاموش کراؤ، ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ یہ دونوں صاحب جب ان کو خاموش کرانے کے لیے چلے گئے تو آپ نے کہا کہ ابن عباس نے کیا بات کہی تھی؟ یعنی ابن عباس نے آپ کو منع کیا تھا کہ اہل حرم کو ساتھ نہ لے جائیے۔ اب ان کے رونے کی آواز سن کر آپ کو ابن عباس کا کہنا یاد آ گیا۔ جب اہل حرم کے رونے کی آواز موقوف ہو گئی تو آپ نے حمد و ثنائے الہی کی اور اس کی شان کے لائق اس کا ذکر کیا اور اللہ کی صلوات اور محمد پر اور اس کے ملائکہ اور اس کے انبیاء پر بھیجی۔ حمد و نعت میں خدا جانے کیا کیا باتیں آپ نے کہیں، بیان میں اس کے ذکر کی گنجائش نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کسی کی ایسی فصیح و بلیغ تقریر اس سے پہلے نہ کبھی سنی تھی اور نہ اس کے بعد سنی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے خاندان کا خیال کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے اپنے دل سے پوچھو اور غور کرو کہ میرا قتل کرنا اور میری حتق حرمت کرنا کیا تم لوگوں کے لیے حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وصی اور ابن کا فرزند نہیں ہوں جو کہ خدا پر سب سے پہلے ایمان لائے اور خدا کے پاس اس کا رسول جو احکام لے کر آیا انہوں نے اس کی تصدیق کی؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار شہید ذوالجناحین میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کی نسبت یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں جوانان اہل بہشت کے سردار ہیں؟ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ حق بات ہے۔ اگر تم میری تصدیق نہ کرو گے تو سن لو کہ واللہ جیسے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے سے خدا بیزار ہوتا ہے اور جھوٹ بنانے والے کو اس کے جھوٹ سے ضرر پہنچتا ہے، میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر تم مجھ کو جھوٹا سمجھتے ہو تو سنو، تم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان سے تم پوچھو تو وہ بیان کر دیں گے۔ جابر بن عبداللہ انصاری یا ابو سعید خدری یا سہل بن سعد سعدی یا زید بن ارقم یا انس بن مالک سے پوچھ کر دیکھو، یہ لوگ تم سے بیان کریں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کی نسبت رسول پاک کو یہی کہتے سنا ہے۔ کیا یہ امر بھی میرا خون بہانے میں تم لوگوں کو مانے نہیں ہے؟ شمر نے کہا کہ یہ خدا کی عبادت ایک ہی رخ سے کرتے ہیں، خدا جانے کیا کہہ رہے ہیں۔ حبیب بن مظاہر نے جواب دیا کہ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو خدا کی عبادت 70 رخ سے کرتا ہے، بے شک تو سچ کہتا ہے کہ تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، خدا نے تیرے دل پر مہر کر دی ہے۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس بات میں اگر شک ہے تو کیا اس امر میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں؟ واللہ اس وقت مشرق سے مغرب تک میرے سوا کوئی شخص تم میں سے یا تمہارے سوا ہو کسی نبی کا نواسہ نہیں ہے، اور میں تو خاص کر کے تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ یہ تو بتاؤ کہ کیا تم اس لیے میرے در پہ ہو کہ میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے یا تمہارے کسی کا مال ڈبو دیا ہے یا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے یا اس کے قصاص تم لوگ مجھ سے چاہتے ہو؟ اب کوئی آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ آپ نے پکار کر کہا کہ اے شیس بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، تم لوگوں نے مجھے یہ نہیں لکھا تھا کہ میوے پک گئے ہیں اور باغ سرسبز ہو رہے ہیں اور تالاب چھلک رہے ہیں اور آپ کی نصرت کے لیے یہاں لشکر آراستہ ہے، آپ تشریف لائیے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے نہیں لکھا تھا۔ آپ نے کہا کہ نہیں واللہ تم ہی نے لکھا تھا۔ لوگوں میرا آنا تمہیں ناگوار ہو تو دنیا میں کسی گوشہ امن کی طرف مجھے چلے جانے دو۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے قرابت داروں کے حکم پر کیوں نہیں سر جھکاتے؟ یہ سب آپ سے اسی طرح پیش آئیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی امر آپ کے لیے ناگوار خاطر ہرگز ظہور میں نہ آئے گا۔ آپ نے جواب دیا کہ آخر تو محمد بن اشعث کا بھائی ہے، اب تو یہ چاہتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے خون سے بڑھ کر بنی ہاشم کو تجھ سے مطالبہ ہو۔ واللہ میں ذلت کے ساتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کرنے والا ہوں۔ یعنی اے بندگان خدا، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں اور ایسے ظالم سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر آپ نے ناکہ کو بٹھا دیا اور عقبہ بن سمان کو حکم دیا، انہوں نے ناکہ کو باندھ دیا۔ اب دشمنوں نے آپ پر حملہ کرنا شروع کیا تو زہیر بن قیس ایک تیار گھوڑے پر سوار ہتھیار لگائے نکل آئے اور کہا کہ اے اہل کوفہ، عذاب خدا سے ڈرو، عذاب خدا سے سنو، مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا واجب ہے۔ تمہارے اور ہمارے درمیان جب تک تلوار نہیں آئی تھی اس وقت تک ہم اور تم بھائی بھائی ہیں، ایک ہی دین پر اور ایک ہی ملت پر ہیں،
اور ہماری خیر خواہی کے تم لائق ہو۔ ہاں، جب تلوار درمیان میں آ جائے گی تو پھر مروت منقطع ہو جائے گی۔ ہم اور تم اور خدا نے ہمیں اور تمہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریت کے باب میں امتحان میں ڈالا ہے، تاکہ دیکھ لے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور تم کیا کرتے ہو۔ ہم لوگ تو اس امر کی طرف بلاتے ہیں کہ زیاد کے بیٹے مردود عبید اللہ کا ساتھ چھوڑ کر ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اختیار کرو۔ تم ان دونوں کے کل عہد حکومت میں برائی کے سوا کچھ نہ دیکھو گے۔ تم لوگوں کی آنکھیں یہ نکلوا لیتے ہیں، ہاتھ یہ کٹوا ڈالتے ہیں، پاؤں یہ قطع کرتے ہیں، گوش اور بینی اور سر کاٹ لیتے ہیں، اور تمہاری لاشوں کو ٹنڈ درختوں پر لٹکا دیتے ہیں، اور تمہارے بزرگوں کو، تمہارے کاریوں کو، حجر بن عدی اور ان کے اصحاب اور ہانی بن عروہ اور اس طرح کے اور لوگوں کو یہ قتل کرتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے ظہیر کو سخت کلمات کہے اور عبید اللہ بن زیاد کی ثنا کی اور اس سے دعا دی اور کہا کہ ہم لوگ جب تک تمہارے سردار اور ان کے اصحاب کو قتل نہ کر لیں گے، یا جب تک ان کو اور ان کے اصحاب کو گرفتار کر کے امیر عبید اللہ کے پاس نہ بھیج لیں گے، اس وقت تک یہاں سے قدم نہ ہٹائیں گے۔ ظہیر نے کہا کہ بندگان خدا، فاطمہ کی اولاد سمیہ کے بیٹے سے زیادہ نصرت اور مودت کا حق رکھتی ہے۔ اگر تم ان کی نصرت نہیں کرتے تو خدا کے واسطے ان کے قتل سے تو باز آ جاؤ، ان کو اور ان کے ابن یزید کی رائے پر چھوڑ دو۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یزید تمہاری اطاعت گزاری سے حسین کے قتل کیے بغیر راضی رہے گا۔ یہ سن کر شمر بن ذوالجوشن نے ایک تیر ظہیر کو مار کر کہا، خاموش، خدا تیری بک بک کو خاموش کر دے، تو نے ہم لوگوں کو پریشان کر دیا۔ ظہیر نے جواب دیا کہ اس باپ کے بیٹے جس کی موت ایڑیوں تک بہہ کر آتی تھی، میں تجھ سے خطاب نہیں کرتا، واللہ میں جانتا ہوں کہ کتاب خدا کی 2 آیتیں بھی تو نہیں سمجھ سکتا، لے قیامت کی رسوائی اور عذاب علیم تجھے مبارک ہو۔ شمر نے کہا کہ خدا تجھ کو اور تیرے رئیس کو ابھی قتل کرے گا۔ کہا تو مجھے موت سے کیا ڈراتا ہے؟ واللہ حسین کے ساتھ مر جانا تم لوگوں کے ساتھ زندگانی جاوید سے میں بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر ظہیر نے بآواز بلند سب لوگوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ بندگان خدا، اس سفلا پاجی کی باتوں پر اپنے دین سے نہ پھرنا، واللہ محمد کی شفاعت ان لوگوں کو نہ پہنچے گی جنہوں نے اس کے حضرت کی ذریت اور اہل بیت کا خون بہایا اور ان کی نصرت کرنے والوں اور ان کے اہل بیت کے بچانے والوں کو قتل کیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے ظہیر کو پکارا اور کہا کہ ابو عبداللہ الحسین تم سے کہتے ہیں کہ اب چلے آؤ، اور فرماتے ہیں کہ قسم ہے اپنی جان کی کہ اگر مومن آل فرعون نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور انہیں حق کی طرف بلانے میں انتہا کر دی، تو تم نے بھی ان لوگوں کی خیر خواہی اور ان کو حق کی طرف بلانے کے لیے انتہا کر دی۔ کاش تمہاری خیر خواہی اور انتہا کی کوشش کچھ نفع کرتی۔ جب ابن سعد حملہ کرنے کو بڑھا تو حر نے پوچھا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو ان سے لڑے گا؟ ابن سعد نے کہا کہ ہاں، واللہ لڑنا بھی ایسے ہی لڑنا ہے جس میں کم سے کم یہ ہوگا کہ سر اڑیں گے اور ہاتھ قلم ہوں گے۔ حر نے کہا کہ کیا ان کی 3 باتوں میں سے کسی بات کو تم لوگ نہ مانو گے؟ ابن سعد نے کہا کہ واللہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا، لیکن تیرا امیر اسے نہیں مانتا۔ یہ سن کر حر ایک طرف جا کر ٹھہرے اور اپنی برادری کے ایک شخص قرہ بن قیس سے کہنے لگے کہ قرہ، تم اپنے گھوڑے کو آج پانی پلا چکے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں پلایا۔ کہا پھر اسے پانی پلانے چلتے نہیں؟ قرہ کو یہ گمان ہوا کہ حر کنارہ کرنا چاہتا ہے اور یہ جنگ میں شریک نہ ہوگا اور چاہتا ہے کہ میں اس بات سے بے خبر رہوں، اور مجھ سے اسے ڈر ہے کہ میں اس راز کو فاش نہ کر دوں۔ اس خیال سے قرہ نے کہا کہ ہاں، ابھی تک پانی گھوڑے کو میں نے نہیں پلایا اور اب جا کر پلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر قرہ وہاں سے سرک گیا۔ کہتا ہے کہ اگر حر نے مجھے اپنے ارادے سے مطلع کیا ہوتا تو واللہ میں بھی اس کے ساتھ ہی حسین کے پاس چلا جاتا۔ اب حر نے حسین کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ مہاجر بن اوس اوسی کی ایک برادری کا ایک شخص حر کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگا کہ اے ابن یزید، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر یہ سن کر چپ رہا اور اس کے ہاتھ پاؤں میں تھرتھری سی پیدا ہو گئی۔ اس پر ابن اوس نے کہا کہ تمہارا یہ حال دیکھ کر واللہ مجھے شبہ ہوتا ہے، میں نے کسی مقام پر واللہ تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھ رہا ہوں، اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ اہل کوفہ میں سب سے بڑھ کر جرری کون ہے تو میں تمہارا ہی نام لوں گا، پھر یہ کیا حالت تمہاری میں دیکھ رہا ہوں؟ حر نے جواب دیا کہ واللہ میں اپنے دل سے پوچھ رہا ہوں کہ دوزخ میں جانا چاہتا ہے یا بہشت میں، اور قسم ہے خدا کی کہ اگر میرے ٹکڑے اڑا دیے جائیں اور میں زندہ جلا دیا جاؤں، جب بھی میں کسی شے کے لیے بہشت کو نہیں چھوڑنے کا۔ یہ کہہ کر حور نے گھوڑے کو تازیانہ مارا اور حسین کے پاس جا پہنچا۔ عرض کی کہ یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا، جو راستے بھر آپ کے ساتھ ساتھ پھرا، جس نے آپ کو اسی جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ قسم ہے خداوند وحدہ لا شریک کی کہ میں ہرگز یہ نہ سمجھا تھا کہ جتنی باتیں آپ ان لوگوں کے سامنے پیش کریں گے یہ ان میں سے کسی امر کو نہ مانیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔
میں دل میں یہ سوچے ہوئے تھا کہ بعض باتوں میں ان لوگوں کی اطاعت کروں گا تو کیا مذائقہ ہے، یہ لوگ یہ نہ سمجھیں گے کہ میں ان کی اطاعت سے انحراف کیا ہوگا، یہی کہ حسین جن باتوں کو پیش کرتے ہیں یہ ان باتوں کو مان لیں گے۔ واللہ اگر میں یہ جانتا کہ آپ کی کوئی بات یہ لوگ نہ قبول کریں گے تو میں اس امر کا مرتکب نہ ہوتا۔ مجھ سے جو قصور ہو گیا ہے میں خدا کے سامنے اس کی توبہ کرنے کو اور اپنی جان آپ کی نصرت میں فدا کرنے کو آیا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ہی مر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ فرمائیے کہ اس طرح کی توبہ قبول ہوگی؟ کہا ہاں، خدا تیری توبہ کو قبول کرے اور تجھے بخش دے۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہا حر۔ کہا تو آزاد ہے، تیری ماں نے جس طرح تیرا نام آزاد رکھا ہے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں تو آزاد ہے، اب گھوڑے سے اتر۔ حر نے کہا کہ میرے گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے، ایک ساتھ ان لوگوں سے قتال کروں گا اور جب میرا وقت آخر آئے گا تو گھوڑے سے اتروں گا۔ آپ نے کہا کہ اچھا، جو تمہارے دل چاہے وہی کرو، خدا تم پر رحم کرے۔ حر یہ سن کر اپنے اصحاب کی طرف بڑھا اور کہا کہ لوگو، حسین نے جو باتیں پیش کی ہیں ان میں سے کسی بات کو تم قبول نہیں کرتے، خدا تم کو ان کے ساتھ جنگ و جدال میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ کہا کہ ہمارا امیر عمرو بن سعد موجود ہے، اس سے گفتگو کرو۔ حر نے یہ سن کر وہی گفتگو ابن سعد سے کی اور پھر پہلے جو گفتگو اس سے کر چکا تھا اور جو گفتگو اپنے اصحاب سے اس نے کی تھی۔ ابن سعد نے جواب دیا کہ میری خواہش یہی تھی، اگر ہو سکتا تو میں یہی کرتا۔ اب حر نے اہل کوفہ کی طرف خطاب کر کے کہا کہ خدا تم کو ہلاک کرے اور تباہ کرے کہ تم نے انہیں بلایا اور جب وہ چلے آئے تو انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم کہتے تھے کہ ان پر اپنی جان ہم نثار کریں گے اور اب ان کے قتل کرنے کے لیے تم حملہ کر رہے ہو اور ان کو تم نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کا دم بند کر دیا ہے اور ان کو چاروں جانب سے گھیر لیا ہے اور ان کو خدا کی بنائی ہوئی وسیع اور عریض زمین میں کسی طرف نہ نکل جانے دیا ہے تاکہ وہ اور ان کے اہل بیت امن سے رہتے۔ اب وہ ایک قیدی کی طرح تمہارے ہاتھ میں آ گئے ہیں اور اپنے نفس کے لیے اچھا یا برا کچھ نہیں کر سکتے۔ تم نے ان کو، ان کے اہل حرم کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے رفقا کو بہتے ہوئے آب فرات سے روکا جسے یہودی اور مجوسی اور نصرانی پیا کرتے ہیں، اور اس میدان کے سور اور کتے اس میں لوٹا کرتے ہیں۔ اب پیاس کی شدت نے ان سب لوگوں کو ہلاک کر رکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت سے اور ان کے بعد کیا برا سلوک تم نے کیا ہے۔ اگر آج کے دن اسی وقت تم اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور تم توبہ نہ کرو گے تو خدا تمہاری تشنگی محشر میں تمہیں سیراب نہ کرے گا۔ یہ سن کر پیادوں کی فوج نے حر پر تیر برسانے شروع کیے۔ حر وہاں سے پلٹے اور حضرت حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمر بن سعد لڑنے کو نکلا، اس کے بعد اس نے کمان میں تیر جوڑا اور سر کیا اور کہنے لگا کہ تم سب لوگ گواہ رہو کہ سب سے پہلے میں نے ہی تیر چلایا۔ ایک شخص بنی علیم میں سے عبداللہ بن عمیر کوفہ میں آئے ہوئے تھے، قبیلہ ہمدان میں جعد کے کنویں کے پاس گھر لے کر اترے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی وہب خاندان نمیر بن فاسد کی ان کے ساتھ تھی۔ عبداللہ نے مقام نخلیہ میں دیکھا کہ حسین پر فوج کشی کرنے کی غرض سے لشکر کا سامان ہے۔ عبداللہ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ پر لشکر کشی کی تیاری ہے۔ عبداللہ کو مدت سے آرزو تھی کہ مشرکین سے جہاد کرے۔ خیال آیا کہ اپنے پیغمبر کے نواسے پر یہ لوگ لشکر کشی کر رہے ہیں اور ان سے جہاد کرنا بھی مشرکین سے جہاد کرنے کے ثواب سے کم نہیں۔ یہ سوچ کر وہب کے پاس آئے اور ان سے جو کچھ سن کر آئے تھے اور جو بات دل میں ٹھان لی تھی بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا اچھی بات تم نے کہی ہے، خدا تمہاری بہترین تمنا کو پورا کرے، چلو اور مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ عبداللہ راتوں رات بیوی کو ساتھ لیے ہوئے آپ کے لشکر میں آ گئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ جب ابن سعد نے قریب آ کر تیر مارا اور سب لوگوں نے بھی تیر مارے تو زیاد بن ابی سفیان کا غلام یسار اور عبید اللہ بن زیاد کا غلام سالم دونوں صف سے نکلے اور کہا کہ کوئی تم میں سے ہمارے مقابلے پر آئے۔ یہ سن کر حبیب بن مظاہر اور بریر بن حضیر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر آپ نے ان دونوں صاحبوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عبیر قلبی اٹھے اور عرض کیا کہ ابا عبداللہ الحسین، مجھے تو ان دونوں سے لڑنے کی آپ اجازت دیجیے۔ جب حضرت حسین نے نظر اٹھائی تو ایک شخص گندمی رنگت کا اور دراز قامت کا اور قوی بازو اور قوی ہیکل سامنے کھڑا تھا۔ کہا کہ میرے خیال میں یہ شخص کتال القرآن ہے، اچھا تم لڑنا چاہتے ہو تو لڑو۔ عبداللہ ان دونوں کے مقابلے میں نکلے اور دونوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا نسب ان دونوں کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے، ظہیر بن قیس یا حبیب بن مظاہر یا بریر بن حضیر کو ہمارے مقابلے پر آنا چاہیے۔ یہ سار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ قلبی نے
جواب دیا کہ ابن فاحشہ کسی شخص سے مقابلہ کرنے میں تجھے بھی آر ہے، تیرے مقابلے میں بھی وہی شخص آئے جو تجھ سے بہتر ہو۔ یہ کہتے ہی سالم پر حملہ کیا اور ایک تلوار ماری کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ اس پر وار کرنے میں ابھی مشغول ہی تھے کہ سالم نے ان پر وار کیا اور للکار کر کہا کہ میں آن پہنچا۔ عبداللہ نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور اس نے آتے ہی ان پر وار کیا۔ انہوں نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا اور اس ہاتھ کی انگلیاں تلوار سے اڑ گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مڑ کر اس پر وار کیا اور قتل کر ڈالا، اور دونوں کو قتل کر کے یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تو سنو، میں خاندان بنی کلب سے ہوں۔ یہ فخر میرے لیے کافی ہے کہ میرا گھر قبیلہ علیم میں ہے۔ میں صاحب قوت و نصرت ہوں، مصیبت پڑے تو بد دل نہیں ہوتا۔ اے ام وہب، میں اس بات کا ذمہ کرتا ہوں کہ بڑھ بڑھ کے تلواروں کے اور برچھیوں کے وار ان لوگوں پر کروں گا جو شیوا کے خدا پرست نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ ام وہب نے یہ سن کر ایک عمود ہاتھ میں لیا اور اپنے شوہر کی طرف یہ کہتے ہوئی بڑھی کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، ذریت رسول اللہ کی طرف سے لڑے جاؤ۔ عبداللہ کلبی زوجہ کی آواز سن کر پلٹ پڑے کہ ان کو عورتوں میں لے جا کر بٹھائیں۔ ام وہب ان کے دامن سے لپٹ گئیں اور کہتی تھی کہ تمہارے سامنے جب تک نہ مر لوں تم کو نہ چھوڑوں گی۔ حسین نے پکار کر کہا کہ اہل بیت کی طرف سے جزائے خیر تم دونوں کو ملے۔ بی بی عورتوں کی طرف واپس چلی آ اور انہی کے پاس بیٹھی رہے اور عورتوں کو قتال نہیں کرنا چاہیے۔ ام وہب اس حکم کو سن کر عورتوں کی طرف پلٹ گئیں۔